کائنات کے سارے مسلمانوں کو کی ہے. آپ قرآن پاک کی آیتیں ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں. امام جو خطیب ہوتے ہیں منبر پہ چڑھتے ہیں وہ 3 مشہور آیتیں پڑھتے ہیں. اس میں سے ایک آیت یہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر کے. مسلمان ہو کر کے مرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کب تک کری ہے. میرے بھائیوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، اسلامی دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ جلسہ جو خالص کتاب و سنت کے نام پر مدرسہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے رکھا گیا ہے، ایک عظیم جلسہ ہے. اور اس طرح کی جو بھی محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. اور یقیناً یہ مجلس بڑی پیاری مجلس ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جیسی مجلسوں کے محفلوں کے جلسہ گاہوں کے تعلق سے بیان فرمایا جو مسند احمد بن حنبل، سنن ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی فرماتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. قیل وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ؟ قال حلق الذکر. رواہ احمد والترمذی وابو داؤد باسناد صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرو فرتعوا، تو تم اس باغ سے کچھ چن لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر. یہ جلسہ تھا جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث کی جہاں باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی مجلسوں کو، محفلوں کو اور اس طرح کی بیٹھک کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا باغ کہا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کا مقام ہے، بڑی سعادت مندی کا مقام ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی میں جنت کے باغیچوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے مزہ اور لطف لے رہے ہیں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی
تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ کس چیز کا نام ہے؟ جہاں آپ نے رکنے کے لیے کہا، جہاں سے آپ نے چڑھنے کے لیے کہا، جہاں سے آپ نے کچھ چھونے کے لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرتعو، اور فرتعو کا معنی محدثین نے، علماء نے یہ لکھا ہے ہوا الرعی والعدل والشرب، کہ فرتعو کا معنی ہے اس باغ سے کچھ لینا، چننا، کھانا، پینا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ مجلس جو آج سجائی گئی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہاں ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چن رہے ہیں۔ یہ ہمارا کھانا، یہ ہمارا پینا، یہ ہمارا چننا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کی رس بھری ہوئی باتیں ہیں، پیغام ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو قرآن کی باتیں ہم سن رہے ہیں، یہ جو حدیث کی باتیں ہم سن رہے ہیں، جس سے ہمارے ایمان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے، ایک جوش پیدا ہو رہا ہے، اسلام سے ہماری محبت پیدا ہو رہی ہے، ہم اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی مجلس سے آپ ہٹ جائیں، نعت گانے کی محفل میں چلے جائیں، جہاں اسلام کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں قرآن کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں حدیث کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، جہاں انسانوں کو انسانیت کا درس نہیں دیا جاتا ہے، اگر ویسی جگہوں میں، محفلوں میں آپ جائیں گے تو آپ وہاں حیوان بن کر کے آئیں گے۔ شیطان کی مجلس ہوگی، شیطان جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرا کر کے آپ وہاں سے آئیں گے، اور یہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب اللہ کی، قرآن کی، حدیث کی، رسول کی باتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں لوگ آتے ہیں تو ان کے ایمان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، ایمان جاگ اٹھتا ہے، اور اس کا تعلق اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہمارا اور آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اس لیے جہاں بھی، جس جگہ بھی قرآن اور حدیث کا بیان ہو رہا ہو، ہمیں وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ان مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے، اور یہ جگہ جو مدرسے کی جگہ ہے، اور مدرسہ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، جہاں سے اسلام کی روشن کرن دنیا کی چاروں طرف پھیلتی ہے، اسلام کا سورج جہاں سے طلوع ہو کر جہالت کی تاریکیوں کو، جہالت کی اندھیریوں کو دلوں سے کافور کرتے ہیں، مٹاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اس لیے مدرسہ یہ مومن کی زندگی کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں سے ایمان کی روشنی ملتی ہے، جہاں سے اس کو صحیح مارگ اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، جہاں اس کو انسان بنایا جاتا ہے، جہاں اس کو کتاب اللہ کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو حدیث رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے، جہاں سے اس کو حق اور حلال کی تمیز بتائی جاتی ہے، جہاں سے اس کو اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہو اس چیز کو سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان مدرسوں سے محبت کرنا، ان مدرسوں کو آگے بڑھانا، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور سب سے پہلا حصہ ہے۔ یہ مدرسہ ایمان کا سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے پہلا حصہ ہے، چونکہ یہاں سے علم پھیلایا جاتا ہے، یہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک علم کی دولت سے نوازا نہیں گیا تھا، جب تک محمد رسول اللہ کو پڑھایا اور لکھایا نہیں گیا تھا، تب تک محمد کو رسول کے نام سے، نبی کے نام سے کوئی نہیں جانتے تھے، نہ محمد کے نام والے جانتے تھے، نہ مکہ والے جانتے تھے، نہ عرب والے جانتے تھے، نہ دنیا کے کسی ملک والے جانتے تھے۔ لیکن جب محمد کو اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں پڑھا سکھایا، آپ کو پڑھایا جبریل امین کے ذریعے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو پھر پوری دنیا والوں نے محمد کو رسول اللہ کے نام سے جانا، اللہ کے نبی کے نام سے جانا۔ رسول بھی بنے علم سیکھنے کے بعد، جب تک آپ کو علم نہیں سکھائے گئے تھے، علم کو جب تک محمد رسول اللہ نے حاصل نہیں کیا تھا، آپ رسول اللہ نہیں بنے، نبی نہیں بنے، نبی بنے، رسول بنے۔ علم کے حاصل کرنے کے بعد ہم جانتے ہیں، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، علم ہی سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، علم ہی سے یہ دین جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین جو اللہ کا
نازل کیا ہوا دین ہے، یہ دین دین عند اللہ الاسلام، یہی دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اسی دین میں ہدایت ہے، اسی دین میں ہر قسم کی بھلائی ہے، اسی دین کے ماننے والوں کے لیے ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کی فلاح و بہبودی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اور اس دین سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، اس دین سے جو لوگ دور ہیں، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس دین کی ابتدا، اس دین کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ علم ہی سے ہوتا ہے، علم ہی سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، غار حرا میں تھے کب؟ جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، جب آپ کو لوگ نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، غار حرا میں آپ پڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ایک دن اچانک جبریل امین کو بھیجتے ہیں اور جبریل امین آپ کو کہتے ہیں محمد پڑھو۔ محمد رسول اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لست ما انا بقاری، اے پڑھانے والا شخص مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کیا پڑھوں؟ جبریل امین کہتے ہیں پڑھو پڑھو۔ 3 مرتبہ جبریل امین پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، 4تھی مرتبہ جبریل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پکڑتے ہیں اور اپنے سینے سے ملا کر زور سے دبوچتے ہیں، اتنا زور سے دباتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ میری جان ہی نکل گئی۔ تب جبریل امین کہتے ہیں پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ انہی آیتوں کے نزول کے بعد قرآن پاک کی اور آیتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، سورتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمد کو لوگوں نے رسول کے نام سے جانا، محمد کی شہرت نبی اور رسول کی حیثیت سے مکہ کے اندر ہوئی اور مکہ والوں نے آپ کو پہچانا۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ نے یہ پڑھنا نہیں سیکھا تھا، آپ کو لوگ محمد چھوڑ کر کے رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبی کہہ کے نہیں پکارتے تھے، محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ مقام، یہ رتبہ جو نبوت کا، رسالت کا آپ کو ملا، پڑھنے کے بعد ملا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علم کے اندر جو اونچائی ہے، جو شرف ہے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو افضلیت ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی رتبہ، اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ابھی کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے آیا، کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے الحمدللہ والدین کے حقوق کے بارے میں کتنی اچھی تقریر اس بچے نے کیا۔ یہ کہاں سے کیا؟ اسی علم کی بدولت کیا۔ اگر اس کے سینے کے اندر علم نہیں ہوتا، اللہ کی قسم وہ کھڑے ہونے کی طاقت یہاں پہ نہیں رکھتا۔ اگر مجلس سے کسی 40 50 70 سال کے ایک بزرگ کو، جس کے اندر علم نہیں ہے، جس کے اندر قرآن نہیں ہے، جس کے اندر حدیث رسول نہیں ہے، کھڑا کریں گے، لڑکھڑانے لگے گا، بدن کے اندر تپی تاری ہو جائے گی، سلسلہ آ جائے گا، زمین ہل جائے گی، بدن ہل جائیں گے۔ وہ کھڑا ہو کر کے ایک لفظ بول نہیں سکے گا، زبان گم ہو جائے گی۔ لیکن یہی بچہ جب علم کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، کہیں پہ کسی بھی مجلس میں کھڑا ہو کر اپنے دل کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، انسانوں تک پہنچا سکتا ہے، اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا کر کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت اپنے امت کے علماء کو دیا ہے، اس وراثت کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہاں سے، کیسے؟ علم سے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہم علم سیکھیں، علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں، اسلام میں کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز ہماری طرف سے جائے وہ توحید کا علم ہو، اللہ کے ایک ہونے کا علم ہو۔ آپ بچوں کو بتائیں، جب وہ بچہ بولنے لگے، جب وہ بچہ آنکھ کھول کر کے ابا اما کہنے لگے، اس بچہ کے کان میں آپ کے منہ سے نکلنے والی سب سے پہلی آواز یہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیجیے، لا الہ الا اللہ کو سکھائیے۔ علم وہاں بچہ جب ماں کے گود میں ہوتا ہے، سیرکھار ہوتا ہے، دودھ پینے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی وقت سے تعلیم و تربیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیجیے، اس کو سکھائیے۔ میرے بھائیوں، وہی بچہ سیکھتے سیکھتے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آپ کے قوم کا داعی بنے گا، مبلغ بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ یا کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بھی پڑھا لکھا بڑا آدمی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا ہوا ہے؟ یا کوئی ماں کے پیٹ سے محدث بن کر کے پیدا ہوا ہے؟ یا کوئی ماں کے پیٹ سے بڑا بڑا ایم ڈی اور MBBS ڈاکٹر یا انجینئر بن کے نکلا ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب ہر کوئی دے گا نہیں، بلکہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا، ننگا ہو کر کے نکلا، وہ بولنا نہیں جانتا تھا، ابا کہنا نہیں جانتا تھا، اما کہنا نہیں جانتا تھا۔ اس کے والدین نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے جب وہ بولنے کے لائق ہوا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے محنتیں شروع کی، اس کے کان میں لا الہ الا اللہ کی آواز ڈالی، اس کے کان میں اسلام کی
کی محبت کی باتیں ڈالی، اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا، مکتب بھیجا، مکتب سے آگے پھر جامعہ بھیجا، کالجز بھیجا، اور پھر وہی لڑکا ایک دن بڑا پروفیسر ہو کر، بڑا ڈاکٹر ہو کر، قوم ملت کی خدمت کرنے والا بن کر خادم کی حیثیت سے قوم اور ملت کے درمیان میرے بھائیوں حاضر ہوا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علم سے قریب ہوئیے، آپ علم کو سیکھیں۔ علم کو سیکھنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث کون نہیں سنا ہے، کون نہیں جانتا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ وہ مسلمان، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ ادھیڑ عمر کا آدمی جس کے سینے میں اسلام نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، جس کے سینے میں حدیث رسول نہیں ہے، جو پڑھنا نہیں جانتا ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں جانتا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کی نظر میں مجرم ہے، وہ اللہ کی نظر میں پاپی ہے۔ مسلمان بھائیوں، آپ مسلمان ہو نہ مرو، مگر مسلمان ہو کر کے کب مرو گے؟ جب تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہوگی، جب تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، جب تمہارے دل میں اسلام ہوگا، اسلام کی تعلیمات ہوگی، قرآن کی تلاوتیں ہوگی، قرآن کو جب تم پڑھتے اس پر عمل کرتے مرو گے تو میرے بھائیوں اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ اور اسی اسلام پر مرنے کی تلقین اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کے سارے مسلمانوں کو کی ہے۔ اب قرآن پاک کی آیتیں ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، امام جو خطیب ہوتے ہیں منبر پہ چڑھتے ہیں وہ 3 مشہور آیتیں پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر کے مرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کب کہی ہے؟ میرے بھائیوں اب ہم مسلمان ہو کر کے کب مریں گے؟ جب اسلام ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، جب قرآن ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، اور قرآن سے لگاؤ، قرآن سے محبت، اسلام سے الفت، اسلام سے پیار اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے جب علم ہمارے اندر ہو، جب قرآن کو ہم سمجھنے کی سطح اور طاقت اپنے اندر پیدا کر چکے ہوں، تب ہم مسلمان بھی ہوں گے، تب ہم مسلمان کی موت مریں گے۔ اور اگر ہم اس علم سے دور رکھیں، قرآن سے دور رکھیں، الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن بل بیت القریب، مسلم شریف کی حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ سینہ، وہ دل، انسان کا وہ دل، انسان کا وہ سینہ، وہ پیٹ جس میں قرآن نہیں ہے، جس میں قرآن نہیں ہے، وہ ویران گھر کی طرح سے ہے۔ وہ گھر جو بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے جہاں انسان نہیں رہتے ہیں، اس گھر میں کون رہے گا؟ کیڑے رہیں گے، مکوڑے رہیں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، شیطان ہوں گے۔ قرآن حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ہم قرآن اگر نہیں پڑھتے ہیں، میرے بھائیوں شیطان ہم پر قابض ہوگا، شیطان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہوگی۔ شیطان ہمیں کبھی علم رہنے کی صورت میں بہکا نہیں سکے گا، گمراہ نہیں کر سکے گا، ذلیل نہیں کر سکے گا۔ اور اگر علم نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع میں شیطان ہم کو بہکا کر ہلاکت کی طرف لے کے چلا جائے گا، جہنم کی طرف لے کر کے چلا جائے گا، اپنا ساتھی ہم کو بنا لے گا۔ لیکن اگر قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن فہمی کا پورا شعور ہمارے دلوں کے اندر ہے، شیطان لاچار بے بس ہو کر کے ہمارا پیچھا چھوڑ کر کے وہ بھاگ جائے گا، وہ ہم کو بہکا نہیں سکے گا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے ہم قرآن سے قریب ہو، اور قرآن سے قریب ہونے کی ایک ہی صورت ہے، حدیث سے قریب ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت ہے علم حاصل کرنا۔ اور علم حاصل وہی سے ہوتا ہے جہاں علم کا چراغ جلتا ہے، علم کا دیا جلتا ہے، جہاں علم کا دیا روشن ہوتا ہے، اور وہ علم کا دیا چراغ روشن ہونے والی جگہ کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مدرسے کے پیچھے تن من دھن ہر قسم کی بازی آپ لگائیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو پھلنے اور پھولنے کے لیے آپ کی محنت چاہیے، آپ کی قد و کاوش چاہیے، آپ کا مال چاہیے، ہر طرح کا تعاون چاہیے۔ اگر ہر طرح کا تعاون آپ اس کو نہیں دیں گے، یہ مدرسہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا، آگے کبھی بڑھ نہیں سکے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، اس حدیث رسول کی طرف اپنے دھیان کو مرکوز کریں۔ آپ دھیان دیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اب
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یعنی ہلاک ہو گئے، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں کون لوگ ہلاک ہو گئے، کون خسارے میں ہیں، کون بربادی میں ہیں؟ اللہ کے رسول آپ فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمایہ دار دولت مند لوگ، سرمایہ دار مالدار اور دولت مند لوگ ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں، یعنی وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مگر وہ دولت مند، یاد رکھیے گا میرے بھائیو، مگر وہ مالدار آدمی خسارے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، ہلاکت اور بربادی میں نہیں ہے، جو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر خیر کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو وہ مالدار، وہ دولت مند خسارے میں نہیں ہے، بربادی میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مالدار، وہ دولت مند لوگ بربادی میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، مگر وہ مالدار، وہ دولت مند لوگ ہلاکت اور بربادی میں نہیں ہے، جو لوگ آگے سے پیچھے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے ہر خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں مگر ایسے مالدار لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اللہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، مالدار ہونا یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا مالدار بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا اللہ فقیر کر دیتا ہے، در در کی بھکاری در در کا بھکاری بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ کروڑپتی اربپتی خربپتی بنا دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیوں کے وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بھی اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش کا امتحان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، یہ گاڑیوں کے ذریعے، بنگلوں کے ذریعے اللہ کا امتحان لینا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندہ کو جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو سرمایہ دیا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کے، کئی کئی گاڑیوں کے، بنگلوں کے جو ہم نے اس کو مالک بنایا ہے، یہ میرے لیے کیا کچھ کرتا ہے، میری رضامندی کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر یہ اپنے مال کو کتنا خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اور آزمانے کے لیے مال دیتا ہے۔ اگر اس مال کو ہم نے اللہ کی راہ میں لگایا، اللہ کے لیے لگایا، جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا، اور یہ مدرسہ اس سے بہتر جگہ دنیا کی سرزمین میں کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ یہ مدرسہ یہ وہ جگہ جہاں اللہ کے دین کو پھیلایا جاتا ہے، جہاں سے قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کی پوری جو آپ کی 23 سالہ زندگی کی جتنی بھی چیزیں تھی، جتنی بھی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کو دنیا والوں تک انہی مدرسوں سے پھیلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور مدرسہ چلانے والے، مدرسہ میں خدمت کرنے والے، مدرسہ میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے، اس سے زیادہ پوتر مقدس محترم اللہ کے نزدیک اور کون محبوب پیارا اور لاڈلا ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت دینے کی واحد جگہ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، مدرسہ سے اللہ کے دین کی دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچائی جاتی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، حدیث رسول کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بہتر کہا ہے، ایسی جگہوں کو سب سے بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہی جگہوں کو، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریاض الجنہ کہا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ میرے بھائیو اس جنت کے باغ کو سینچو، اس جنت کے باغ کو خوب پھلدار بناؤ، اور پھلدار آپ کی محنت سے بنے گا، یہ باغ پھلدار آپ کی کوشش سے بنے گا، آپ کے صدقہ سے بنے گا، آپ کے پیسے سے بنے گا۔ آپ پیسہ اس میں لگائیے، اس سے بہتر دنیا میں پیسہ لگانے کی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مسجد اور مدرسہ یہ سب سے پیاری جگہ ہے، اور سب سے پیارا مال وہ مال ہوتا ہے جو مال مسجد اور مدرسے میں لگایا جاتا ہے۔ سب سے پیارے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد اور مدرسہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ سے محبت کرنے والے یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، دنیا میں بھی عزت نصیب کرے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ عزت سے مالا مال کرے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جگہوں کے بارے میں فرمایا، اور ان جگہوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو لوگ ان جگہوں سے اپنا دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے سے، قرآن سکھانے والے سے پوتر مقدس بہتر افضل پیارا لاڈلا ہر دل عزیز پپولر اللہ کے نزدیک دنیا کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبریل حضرت آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے شرف اور
تھا کیا تھا وہ علم ہی کی بدولت کیا تھا میرے بھائیوں جب تک آدم کو اللہ نے علم سے نوازا نہیں تھا تب تک فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا لیکن جب علم سے نواز دیے گئے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو میرے بھائیوں یہ علم ہی کا کرشمہ تھا یہ علم ہی کی شان تھی اسی علم کی بنیاد پہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں کے مقابلے میں افضل قرار دیا اسی علم ہی کی بدولت اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو ساری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف اور بہتر مخلوق کہا ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ علم کو سیکھیں اپنے اہل عیال کو علم سکھائیں آپ کو کیا وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی نہیں پہنچی ہے حدیث کرابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خير او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجبه جو صبح اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مسجد میں مدرسہ میں صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں جا کر قرآن پڑھے قرآن سیکھے قرآن کو سکھائے قرآن اور حدیث کا درس لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ فریضہ انجام دیتے ہیں یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں ان کو اس حج کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے جس کا حج اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے قبول ہو جاتا ہے میرے بھائیوں آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ مدرسہ میں آ کر کے قرآن کو سیکھ کر کے قرآن کو سکھا کر کے حج کرنے والے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں یہ میری بات نہیں ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آئیے آگے بڑھ کر کے آئیے آپ مدرسہ سے محبت کیجئے مدرسہ سے تعلق اپنا پیدا کیجئے آپ نہیں پڑھے ہیں بدنصیب ہیں افسوس کیجئے اور اللہ سے التجا اور امید رکھیے اور کوشش کیجئے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں بھی پڑھنے کی توفیق دے دے اور اللہ دے گا محمد رسول اللہ 40 سال کی عمر میں اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھے ہیں میرے بھائیو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم اسی نبی کے امتی ہیں ابو بکر حضرت محمد رسول اللہ کے ہم عمر تھے وہ کب پڑھنا سیکھے ہیں اللہ کے نبی ہونے کے بعد سیکھے ہیں بڑے بڑے صحابہ جو کچھ نہیں جانتے تھے جناب محمد رسول اللہ غار حرا سے جب علم کو حاصل کر کے مکہ کی سرزمین میں اپنے محلے میں اپنے قوم کے درمیان حاضر ہوتے ہیں آپ کی مجلسیں لگتی ہیں لوگ آپ سے پڑھنا سیکھتے ہیں آپ کیوں نہیں سیکھیں گے آپ کیوں نہیں علم کو سیکھیں گے کیوں نہیں علم حاصل کریں گے علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی قرآن کو سیکھیں اور بنا سیکھے مت پڑھیے بنا سیکھے آپ مریں گے قرآن بنا پڑھے مریں گے آپ اللہ والا کی موت نہیں پا سکیں گے میرے بھائیوں علم یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عظیم سرمایہ ہے ایک عظیم دولت ہے اس کا اسلام میں قرآن میں حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے بڑا اونچا مقام ہے اس مقام کو دنیا کی کوئی چیز چھو نہیں سکتی ہے اس مقام کو اس مرتبہ کو دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی ہے میرے بھائیوں علم کو دولت کے ذریعے خریدا نہیں جاتا ہے لو کان ھذا العلم يضرب بالغنى ما كان يبقى في البريه جاهل شاید کہتا ہے کہ اگر علم یہ ارمان سے تمنا سے آرزو سے خواہش سے حاصل ہوتا تو اس پرتھوی میں اس دنیا کے اوپر کوئی بھی ایک آدمی جاہل نہیں ہوتا ان پڑھ نہیں رہتا سب بڑا محدث ہوتا عالم ہوتا ڈاکٹر ہوتا حافظ ہوتا بڑا بیرسٹر ہوتا کوئی ان پڑھ نادان نہیں ہوتا اس علم کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور جو مال قرآن کو سیکھنے کے لیے خرچ کیا جائے جو دولت مدرسہ کے پیچھے لگائی جائے جو دولت مسجد کے تعمیر میں لگائی جائے اس سے زیادہ پوتر مقدس دولت کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بہتر خرچ کرنا کہیں اور کسی جگہ میں نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ علم اتنی عظیم الشان دولت ہے سرمایہ ہے اس کی ایک مثال میں سنن ترمذی کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان دو آدمی کا ذکر دو آدمی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا دو آدمی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا احدہما عالم والآخر عابد دو آدمی میں سے ایک عالم شخص تھا اور ایک عابد تھا عابد کس کو کہتے ہیں جو رات اور دن اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا ہے اللہ کے نبی ایک طرف عالم ہے دوسری طرف عابد ہے بتائیے ان دونوں میں کس کا درجہ زیادہ اونچا ہے کون درجہ کے اعتبار سے زیادہ بلند ہے کون درجہ کے اعتبار سے زیادہ اعلیٰ مقام میں ہے اللہ کو کس سے زیادہ محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب دیا مسلمانوں اپنے کان کو کھولو اور دل کو سنبھالو اور محمد رسول اللہ کے رس بھرے ہوئے اس پیغام کو اپنے سوکھے ہوئے دلوں کے اندر رس سمجھ کر کے کھول جاؤ پی جاؤ اور اتار لو اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل اللہ ادناکم ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی آدمی کے اوپر ہے معمولی آدمی کیا حیثیت اس کی اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے انبیاء میں آپ سب سے افضل ہیں سارے نبیوں میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں تو ہم جیسے معمولی انسان کی کیا حیثیت
رتبہ ایک عابد کے اوپر ویسا ہی ہے جیسی میری فضیلت میرا مقام ایک عابد کے اوپر ہے، ایک معمولی انسان کے اوپر ہے۔ پھر میرے بھائیوں آگے اللہ کے نبی نے فرمایا قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت آمیز گفتگو پر، جو آپ نے علم کے بارے میں نصیحت فرمائی، جو آپ نے علم کے بارے ان کو پیغام دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین واہل السماوات والارضین حتى النملة في جورها وحتى الهود لا يصلون على معلم الناس الخير۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ذرا سنیے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ اور سارے فرشتے، اللہ تعالیٰ سارے فرشتے واہل السماوات آسمان کی ساری مخلوق والارضین اور زمین کی ساری مخلوق، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہاتھی گدھا اونٹ گائے بیل جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی مخلوق اس زمین میں ہیں، فرشتے سے لے کے جو بھی آسمانی مخلوق ہے، یہ ساری مخلوق، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیونٹی اپنے بلوں سے، مچھلیاں سمندر کی گہرائی سے علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ درود بھیجتا ہے کس پہ؟ جو لوگ علم کو سیکھتے ہیں، علم کو سکھاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق درود بھیج رہے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے۔ کیا اس کا مطلب؟ محدثین نے علماء نے اس کے 3 معنی اللہ کے درود بھیجنے کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ آپ ذرا سنیں، اللہ علم والوں کے اوپر جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ درود بھیجتا ہے۔ اس کا پہلا معنی مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف آسمانی مخلوق فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے علماء کی، اہل علم کی، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کی اللہ تعالیٰ خوبیوں کو بیان کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ پہلا معنی ہے اللہ کے درود بھیجنے کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا معنی اللہ کے درود بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ رحم بھی کر رہا ہے، اللہ ان کے گناہ کو معاف بھی کر رہا ہے، ان کی تعریفیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب تو بتاؤ، فیصلہ تو کرو، اپنے گریبان میں چھاپو تو صحیح کہ اس مخلوق سے اور ان لوگوں سے اللہ کے نزدیک اور کون لوگ پیارے ہو سکتے ہیں؟ کوئی دنیا کا انسان پیارا نہیں ہو سکتا ہے۔ علم کا جو مقام ہے، اہل علم کا جو مقام ہے، وہ مقام، وہ رتبہ دنیا کا کوئی انسان نہ کبھی چھوا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور قیامت کی صبح تک کبھی چھو بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اللہ ان کی تعریف بھی آسمان میں کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ سارے فرشتے ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ساری مخلوق درود بھیجتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان علماء کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ بندہ جو تیرے دین کو سیکھا ہے، تیرے دین کی دعوت کو تبلیغ کر رہا ہے، تیری کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا رہا ہے، الف لام میم ذالک، کیا تو نے اس میں کہا، اس کا پیغام دنیا والوں کو سنا رہا ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرشتے استغفار کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ علماء کے لیے، علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے۔ تو بتاؤ جن کے لیے فرشتے استغفار کریں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کرے، ان سے بڑا رتبہ اور مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں، آپ بھی وہ مقام حاصل کریں جو علم کے سیکھنے والوں کے لیے اللہ نے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے۔ مچھلیاں دعائیں دے رہی ہیں، مچھلیاں آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں، چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں سے آپ کے لیے استغفار کر رہی ہیں، کائنات کی ساری چیزیں آپ کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کون پا سکتا ہے کہ جب کوئی علم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے بازو کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معمور اور متعین ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی عبادت میں یہ انوکھی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی، یہ انوکھی فضیلت، یہ انوکھی مثال علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے ملے گی۔ فرشتے ان سے خوش ہو کر کے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے، علم کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں علم کا، اہل علم کا مقام ہے، رتبہ ہے۔ میں پوری رات بیان کروں، میں خود تھک سکتا ہوں، لیکن قرآن کا پیغام ختم نہیں ہو سکتا ہے، حدیث مکمل میں سنا نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے جو بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے سنایا یا میں نے سنانے کی کوشش کی، آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، علم سے قریب ہوئیے، علم کے جہاں سے علم کا روشن چراغ چلتا ہے، ان جگہوں کو آپ اور روشن بنانے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کیجئے، مالی جانی جس طرح کی آپ سے قربانی ہو سکتی ہے آپ دیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ مجرموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔
गुनहगारों की सफों में खड़े होंगे। इस मदरसा को कायम रखेंगे, दुनिया कायम रहेगी। आपको मालूम है कि जब तक ये मदरसा बाकी है, इल्म बाकी है, अहले इल्म बाकी है, ये दुनिया बाकी है, ये दुनिया बाकी है, हम बाकी है, आप बाकी है, ये दुनिया की सारी मखलूक बाकी है। और जब ये अहले इल्म उलमा कुरान और हदीस के जानने वाले इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, इल्म का खात्मा हो जाएगा। और जब इल्म का खात्मा हो जाएगा, जहालत रहेगी, फिर लोग उठा होंगे, क़यामत आएगी और पूरी की पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, इल्म उस दुनिया उस वक्त तक आबाद है जब तक इल्म इस दुनिया में, इल्म का चिराग इस दुनिया में आबाद है, इल्म का चिराग चल रहा है, तब तक ये दुनिया है। और जिस दिन इल्म का चिराग गुल हो जाएगा, बुझ जाएगा, और इल्म का चिराग ये अहले इल्म के उठा लेने से बुझेगा, मेरे भाइयों, उस दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हम सबको इल्म से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म के सीखने और इसको सिखाने की अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता करे। फिर मैं अपने तमाम बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, माओं से, सबसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम आप कुरान पाक को जरूर पढ़ना सीख लें, कुरान पाक की तिलावत जरूर आप सीख लें। वरना अगर बगैर कुरान पाक सीखे आपकी मौत हुई तो आपकी मौत मुजरिमीन की मौत होगी, गुनहगारों की मौत होगी, अल्लाह वालों की मौत नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, दीन इस्लाम को समझने और समझाने की सही ढंग से अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो, तौहीद और ईमान पर हमारा खात्मा हो। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।